اچھا ناصر مدنی صاحب، پاکستان کے کس کس علاقے کے اندر ابھی تک آپ نے جو ہدیہ نعت ہے وہ پیش کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب آپ وائرل ہوئے ہوں گے اس کے بعد آپ کو بہت ساری محفل نعت کے انویٹیشنز آئے ہوں گے، ابھی تک جو گئے ہیں کس کس جگہ پہ گئے ہیں؟ جی میں الحمدللہ سرگودا پڑھا ہے میں نے، ٹھیک ہے، خوشاب، اس کے علاوہ لاہور الحمدللہ، حافظ آباد، گجرانوالہ، راول پنڈی، اسلام آباد، چکوال، ملتان شریف، اچھا اچھا، اکاڑا، تقریباً تمام. قصور، واہ واہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بڑی کرم نوازی ہے سرکار کی۔ یہ جو نعتیں پڑھتے ہیں اس کا کوئی روحانی یا زمینی ظاہری جو فائدہ ہوا ہے کہ مطلب کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کے ساتھ جو آپ ابھی تک کسی کو بتا نہ سکیں، لیکن اس پلیٹ فارم پہ آپ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب نعت پڑھتے ہیں جس ذات کی اور پھر جب اس کا نام لیتے رہتے ہیں تو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ سرکار کی نعت کا اتنا فائدہ ہے دنیا میں، تو آخرت میں کیا ہوگا۔ جب میں آپ کی طرح کلین شیف تھا، اچھا، روزانہ حضور کی سنت کا قتل کرتا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کرے میری بات آپ کے دل تک چلی جائے۔ میں نہیں، میری خواہش ہے، میں داڑھی رکھوں، میری پوری عادت ہی نہیں ہے تو وہ میں اس کے لیے آئل کا استعمال کر رہا ہوں، میری بڑی خواہش ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں شروع سے، اب تو یعنی میری ایج ڈھل چکی ہے، میں شروع سے ہی سرکار کی نعت اتنی محبت سے پڑھتا تھا کہ کیا بات ہے، کمال ہو جاتی تھی۔ میں گرین ٹاؤن تھانے میں، ہنجروال تھانے میں تعینات تھا، تو گرین ٹاؤن تھانے میں کسی ڈاک کے سلسلے میں آیا، جمعۃ المبارک کا مقدس دن تھا، تو ساتھ ہی تھوڑی دور گرین ٹاؤن تھانے سے مسجد تھی، میں جمعہ شریف وہاں پہ پڑھنے چلا گیا۔ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کی ہے، درود و سلام پڑھا جمعے کے بعد، تو مجھے ایریٹیشن ہوئی، جیسے اب گلا روزی کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہے تو مجھے لگا کہ یار سرکار کی نعت کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ میرے دل میں تھوڑا ملال تھا کہ مجھے جیسے پڑھنا چاہیے تھا ایسے نہیں پڑھ سکا، تو پاس ہی ایک بزرگ آ گئے، سید فقیر حسین شاہ صاحب بزرگ تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میرا نام مت لیا کرو، تو کہنے لگے پتر مدینہ ویکھنا ہی۔ سبحان اللہ، وہ کتنی کرما والی گھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، جب مجھے حکم ہوا سرکار کی بارگاہ سے کہ مدینہ آ جاؤ، کہنے لگے پتر مدینہ ویکھنا ہی، میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا اسی صاحب۔ اچھا، ایک وقت کے لیے میں بالکل جیسے ساکت ہو گیا ہوں۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں نے کہا اس سے بڑی میری خوش بختی کیا ہو سکتی ہے؟ تو شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حضور نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں تمہیں مدینہ شریف لے جاؤں، تمہیں مبارک ہو، تیاری کرو مدینہ شریف کی۔ اس کے بعد متعدد بار ایسا ہوا ہے، ایک بار نہیں، سرکار نے مجھے کئی بار بلایا ہے اور میرا کوئی ٹکٹ نہیں نکلا۔ میں سرکار کی نعت پڑھتا ہوں تو کوئی بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی پچھلے سال میں اپنی اہلیہ کے ساتھ گیا ہوں، سرکار کے روزے میں سرکار کے روزہ سلام کر کے جی، آئے ہیں۔ 1 روپیہ بھی نہیں لگایا۔ اچھا، اگر وہاں سعودیہ آپ گئے ہیں، جی جی، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب، صرف عاشقان رسول اس بات کو سمجھتے ہیں، شاید اس کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب عود کے مقام پر ایک عجیب سا سرور ملتا ہے، اور سرکار کی ایک ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ سواری آتی ہے اپنے چچا کے پاس، اور وہ جمعرات، بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب ہے، وہاں عاشقان رسول جو ہیں وہ صرف بہت کم کی تعداد ہوتی ہے۔ جب میں گیا تھا تب تو کم تھی، بڑی خواہش ہوتی تھی بدھ اور جمعرات۔ آپ گئے ہیں اس رات کو اور آپ نے کچھ فیل جی کیا؟ میں ویسے تو گیا ہوں، لیکن میں ایک بار ہی گیا تھا، باقی جتنی بار میں گیا ہوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر سے دور نہیں گیا۔ میرا اپنا عقیدہ ہے، اس بار میری اہلیہ بھی ساتھ تھیں، تو میں نے کہا بھئی یار زیارتیں جن کی کرنی ہیں وہ تو ادھر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جاتے ہیں، سواری جاتی ہے باقاعدہ، عاشقان رسول جو ہیں، میں اپنے چچا کے پاس آتے ہوتے ہیں، جب شہادت ہوئی اس کے بعد بھی بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بہت پہ گزارتے تھے۔ نہیں، میرا اتفاق نہیں ہوا، اور اس بار بھی جب میں گیا ہوں تو دوست احباب نے بڑا کہا کہ چلیں زیارتیں کریں، میں نے کہا جی نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سرکار کے قدموں پہ رہے ہیں، لیکن آپ نے میرے کہنے پہ نا سر، بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات جو ہے نا، ٹھیک ہے، آپ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں لیکن نبی ادھر ہوتے ہیں چچا کے پاس، آپ نے جانا ہے، اور اس ٹائم جو سرور آ رہا ہوتا نا ادھر، خوشبو آپ کو
اور کسی دن نظر نہیں آئے گی. اس دن وہ جو اس وقت وہاں کا ماحول ہوتا ہے آپ کو کسی دن عہد پہ نظر نہیں آئے گا جو اس وقت, صرف اس وقت. دعا فرمائے نا سرکار پھر کرم فرما جی دیں بالکل. اور میں حاضر ہو جاؤں.